نستعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آخری آیت 286 آیتوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات. اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. سامعین کرام، عنوان ہے گناہوں کے نقصانات. گناہ کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2553. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. والاثم ما حاق فی صدر، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ابھی آسانی کے ساتھ مثال دے سکتے ہیں. 5 ستمبر یا 6 ستمبر ریلائنس کمپنی نے جیو سیم نکالا ہے. کب نکالا ہے؟ 5 ستمبر 2016 ریلائنس کمپنی نے جیو سیم نکالا ہے. جیو جی بھر کے فری ہے سب کچھ. آپ لوگوں کے پاس جیو سیم ہے کیا؟ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. آپ جن کے پاس جیو سیم ہے وہ رات بھر کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو ہے ہی نہیں تو جواب دے ہی نہیں پائیے گا. تو سہیل بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، سہیل بھائی کیا کر رہے ہیں جن کے پاس جیو سیم ہے؟ کیونکہ ان سب لوگوں کے پاس نہیں ہے. چلا رہے ہیں، ادھر ادھر چلا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، چھپا چھپا کے بھی دیکھتے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے؟ پہلے لوگ سفر کرتے تھے ایک گروپ میں، 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی رہے گروپ میں سفر کرتے تھے. اب اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ سفر اکیلے کرے. کیوں؟ ایک ساتھی مل گیا ہے. کون ہے وہ؟ موبائل، واٹس ایپ. کب اس کو کھول کے دیکھیں، کب کیا ہوگا، کس کا آیا کس کا گیا. آپ تنہائی میں سفر کرنا چاہتے ہیں. گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ چل جائے گا.
اگر پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ برا بلا کہیں گے، کیا کر رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، دیکھا آپ نے؟ تو یہی گناہ ہے۔ گناہ کی بہت ساری شکلیں بنتی ہے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے، بڑے گناہ کو جب تک توبہ استغفار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ گناہ کا فائدہ بھی ہے کیا؟ کیونکہ تقریب ہے گناہوں کے نقصانات، تو کیا گناہ کرنے کے فائدے بھی ہیں؟ بھائی گوشت کھاتے ہیں تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، مٹن آپ کھائیے گا تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک گوشت ایسا ہے کہ اس کو کھائیے گا تو کون سا گوشت ہے وہ؟ ہاں، اس کا خنزیر کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، برا گمان رکھنے سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ تک لے جاتے ہیں۔ اور توہمے مت لگے رہو۔ آج کل لوگ توہمے لگے رہتے ہیں، کون کیا بولا لے لیا، توہمے لگے۔ امام صاحب کے بھی توہمے لوگ لگے رہتے ہیں، اس لیے کچھ متولی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا تقریر کی اس کو ریکارڈ کرو، اور اس کے بعد آگے جو ذمہ دار ہے ان تک پہنچانے کا۔ آپ کی بات کوئی نہیں ریکارڈ کر رہا ہے، آپ مولوی صاحب کی بات ریکارڈ کیجیے گا تاکہ ان کو رسوا کریں۔ آج کل تو فون پر بھی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا معلوم کون آپ کی بات کو سامنے والا ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کو مسئلہ معلوم ہے لیکن جان بوجھ کے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، اور 10 مرتبہ وہ کئی مولوی سے پوچھ چکا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیوں؟ گوشت کھانے کا فائدہ ہے، لیکن یہ گوشت کھانے کا، اور ہم اور آپ کھا رہے ہیں آرام سے، مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، انسان کا گوشت کھا رہے ہیں، مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ کون نہیں کھا رہا بولیے؟ ہے آپ لوگوں کے اندر ہمت؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے مولوی صاحب میں انسان کا گوشت نہیں کھاتا۔ چیلنج ہے میرا، کھلا ہوا چیلنج۔ قبول ہے؟ کون ہے قبول کرے گا چیلنج؟ ایک دلیل نہیں ہو سکتے، ایک کی دلیل نہیں لیتا میں، نہ ایک کی دلیل کیا ہوگی؟ 99 اگر ہو تو ایک آدھ دلیل کیا ہوگی؟ وہ تو میں بھی ہاتھ اٹھا دوں گا کہ میں ہوں، تو 2 آدمی ہو گئے، تیسرے وہ اٹھا دیں گے مولوی صاحب کی وہ ہے تو 3 آدمی ہو گئے۔ وہ تھوڑے نا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زیادہ تر ہم اور آپ کھا رہے ہیں گوشت، یعنی غیبت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ بچو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھا آپ نے، گناہ کرنے کا ظاہری کچھ فائدہ نظر آ سکتا ہے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور آخری میں جو انجام ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی طریقے سے دیکھ لیجئے، ابھی نوجوان پارٹی ہے، نوجوان پارٹی سب کیا کرتی ہے، نئی نسل کیا کرتی ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی سب کھا رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، پھر اسی طرح ذرا SMS بھی چالو ہے، آئی لو یو کا میسج بھی بھیجتے ہیں۔ کس کو بھیج رہا بھائی؟ کس کو بھیج رہا؟ اگر آپ کی بہن کو کوئی بھیجے تو کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا؟ نہیں، جوانی ہے سب چلتا ہے، تو کیا بڑھاپے میں نہیں چلے گا؟ صرف جوانی میں چلتا رہے گا؟ یہ سب دلیل بنا لیے۔ اپنے یہاں گناہ بہت سارے ہو رہے ہیں، جان بوجھ کے بھی ہو رہے ہیں، انجانے میں بھی ہو جا رہے ہیں، سب لوگوں سے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں سے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہو تو رہے ہیں۔ سب کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مولوی لوگوں کے پاس شیطان اسی طریقے سے آتا ہے، جائز ناجائز، حرام حلال۔ اگر زیادہ کچھ کیا تو کوا بھی حلال ہو جائے گا، زیادہ کچھ کیا تو کوے کو بھی
حلال کر لیں گے حلال ہو جائے گا مولوی صاحب کو کرنے سے؟ نہیں، وہ ہر ایک کے پاس اسی طریقے سے آتا ہے. وہ جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے آتا ہے، اس کے پاس اسی طریقے سے آتا ہے. ارے پڑھ لکھ کے کیا ہوگا؟ کھیلو گے کودو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب. غلط بولیں گے؟ ہمت ہے بولیے. ابھی فائدہ بتا دوں گا کھیل کود کا. اچھا، آئی پی ایل میں 3 چھکا مارنے کا اور 3 چھکا کسی نے نہ مارا ہو، کتنا پیسہ ملتا ہے؟ بڑے بولے ہوئے. میں نے ایک مثال دے کر پھر میں آگے پڑھوں گا. کتنا ملتا سب لوگوں کو معلوم ہے. پھر میں ایک مثال دوں گا قرآن سے، حدیث سے. 1 لاکھ ملتا ہے. کھیل کود میں پیسہ ہی پیسہ آ رہا، مارکیٹنگ ہو رہی، پڑھائی لکھائی. کتنے مدرسے جو ہے اپنے رو رہے ہیں. میں یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں مثال دیا. اپنے جو ہے مدرسے وہ رو رہے ہیں. کہاں نکل رہی ہے ہماری کھیپ؟ آپ دیکھ لیجئے. اسلامی کوئی چیز آپ چالو کیجئے. سنڈے کو بھی ماشاءاللہ حیدرآباد میں شریعہ کورس چل رہا ہے. کچھ شیخ صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب شروع میں تو بہت سارے لوگ نام لکھا ہے، اب کچھ مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے، کیونکہ اس میں پیسوا نہیں ہے، پیسہ نہیں ملتا ہے. اگر پیسوا دیا جائے کہ جو بھی حاضر ہوگا پر منتھ ان کو سیلری ملے گی. شیخ صاحب لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولیے. ہر چیز کو ہم نے اور آپ نے کس سے جوڑ دیا؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. 8 نومبر 2016 کو پردھان منتری جی نے 500 اور 1000 کے نوٹ کو بے کام کر دیا. اس کے بعد سے ایک جگہ بہت اچھی لائن لگتی ہے. کون سی جگہ ہے وہ؟ مسجد میں کبھی لائن لگی؟ فجر کی 2 رکعت سنت پوری دنیا اور پوری دنیا سے بہتر ہے. کبھی لائن لگا کے پڑھے اے ٹی ایم کے آگے، بینک کے آگے، اور اپنا پیسہ لینے کے لیے پولیس والے کی مار بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے کھا رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. ایک بڑی آزمائش ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کہاں بھاگیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو آئیے نوٹ سے ہی شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑی آزمائش ہے. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی مسئلہ آئے تو ہر چیز کو قرآن و حدیث پر جانچنا. کچھ لوگ برا بھلا بول رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر کر رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں. ہم مسلمان کیا کہیں گے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. سورہ نمبر 13 آیت 26. اللہ وہ ہے جو کسی کے لیے روزی کو کھول دیتا ہے اور کسی کے لیے روزی کو بند کر دیتا ہے. 8 نومبر 2016 سے پہلے تک مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، نیک کام کے لیے لوگوں کے پاس گئے. بھائی صاحب ذرا چندہ دیجیے گا. رو رہے تھے کہ نہیں رو رہے تھے؟ ہمارا ارے کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے. اب 8 نومبر کے بعد فون آ رہا ہے مولوی صاحب کے پاس. کون سا فون آ رہا کہ مولوی صاحب 1000 دے کر نئے 800 لے سکتے کیا؟ یہ حلال ہے کیا؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ سب؟ 500 دے کے 300 لے سکتے کیا؟ آزمائش ہے. یہ گناہوں کی سزا ہے ہمیں اور آپ کی. کن کے لیے سزا ہے؟ جو زکات نہیں نکالتے ہیں، کئی سالوں سے نکالا نہیں. توبہ استغفار کرنے کا اچھا موقع ہاتھ لگا ہوا ہے. گناہوں کی سزا کیا ملے گی؟ حدیث. پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھیے. ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے. اللہ فرماتے آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، ڈر کے ذریعے. اب یہاں رکیے، ڈر کے ذریعے. ابھی جلدی سے ایک مثال کو فٹ کرتے. وائٹ منی کمانا کیا ہے؟ بہت پریشانی ہے. صاف ستھری منی یعنی پیسہ کمانا بہت پریشانی. بلیک منی کو چھپانا مشکل ہے. اور یہ جو ایک منی اور آئی ہے اس کا کون سا کلر ہے بھائی؟ بھول گئے. پنک منی کا چھٹا کرانا. 2000 کے نوٹ لے کے جائیے، ایک چائے پینے والے کو دیجیے، چھٹا دے گا. جب نہیں تھا تبھی بھی پریشانی، اب ہے تو پھر بھی پریشانی. یہ بڑی آزمائش ہے. جب نہیں تھا پھر بھی پریشانی کہ اب کیا ہوگا، اب مل گیا پھر بھی پریشانی کہ اب کیا ہوگا. شاید کسی گناہ کی سزا ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے شاید. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کالا دھن جس کے پاس ہے وہ ڈر میں ہے کیا کرے گا. اور بیچارہ جس کے پاس وائٹ ہے وہ بھی ڈر رہا ہے کہ بھیا بینک میں رکھا ہوا ملے گا کہ نہیں ملے گا، لائن میں ہے، مار کھا رہا ہے، ہاتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا ہوگا. پھر اسی طرح کچھ نمبر اگر غلط ہو گیا، نیٹ بینکنگ کیے، موبائل بینکنگ کیے، کچھ گڑبڑ ہو گیا تو کہیں دوسرا نہ ہم کو ادھر ادھر کر دے. کبھی کبھی فون آتا ہے کہ آپ کا بینک کا نمبر کیا ہے، اے ٹی ایم کا نمبر کیا ہے، تو بتانے کا کیا. کبھی کبھی ایسا ہو جا رہا. بیچارے سیدھے سادے لوگ کیا کیے، بتا بھی دیے تو کتنے لوگوں کا کچھ ہو بھی جاتا، گڑبڑ ہو جاتا. کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں، لیکن کتنے کو معلوم ہے، کچھ لوگوں کا ایسا ہو بھی گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کی صورت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. ڈرے ہوئے ہیں. داڑھی والے کو بھی ڈر لگا ہوا، کیا معلوم کیا ہو جائے گا. دعوت و تبلیغ کرنے والے کو بھی ڈر لگا ہوا، کیا معلوم کب کس کو بلانے کے لیے آ جائیے. ایک گھبراہٹ سی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو نوٹ جس رات بند ہوا تھا 2-3 دن تک آپ دیکھتے دودھ کے لیے پیسہ تھا. اب آپ لوگوں کے پاس ہوگا. میں آپ لوگوں کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہو سکتا. گاؤں کھیڑے اور دیہات میں جائیے، لوگ ترس رہے تھے دودھ کے لیے، بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، کہیں مل ہی نہیں رہا تھا. کیا ہوا؟ کتنے لوگ مر بھی گئے. لائن لگا کے 70-80 لوگ مر گئے اپنے پیسے کے لیے. پیسہ ہے پھر بھی مر گئے. نہیں پیسہ ہے تو کسان لوگ مر رہے. پیسہ ہی نہیں، کہاں سے وہ قرضہ ادا کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے اللہ آزمائے. لے لیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی چہیتا اور پیارا بھی چلا جائے گا دنیا سے، کمانے والا بھی چلا جائے گا. کچھ ماں باپ بولتے بوڑھے کہ بھئی ہمارے بعد ذرا بھائیوں کا خیال رکھنا، بہنوں کا. ارے کیا معلوم جوانی میں کوئی بیٹا ہی چلا جائے. کوئی کچھ بول سکتا ہے، کوئی جانتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن جائیں گے، جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اب یہ سب ترتیب پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کاہے بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے پہلے شروع کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے شروع کیا. ڈر سے شروع کیا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ ناگپور کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا، ایک بہت پیسے والا اس نے اپنے آپ کو مار لیا. پیسہ ہے پھر بھی مار لیا. کیوں مار لیا؟ وہ کہیں کالا دھن اس کا پکڑ میں نہ جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے. اب آپ لوگ کے یہاں کھیتی باڑی ہو، پھل وغیرہ ہو، باغات ہو، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باغات وغیرہ میں آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، سب کچھ ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کھیتی کے پکنے کا وقت آتا ہے اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے، کسی کام کے لائق نہیں رہتی. تو آدمی سب کچھ تیار کر کے لائے اور اینڈ ٹائم پہ وہ چیز ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی پریشانی میں ڈالتا ہے.
پھر آگے کہا گیا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، تو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو مومن کو کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف سبحان اللہ کہنے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو وہ پیسہ دینا پڑے گا، اس کی زکات نکالنی پڑے گی اور حقدار تک پہنچنا پڑے گا، پھر لوگوں کو دینا پڑے گا. دیکھا آپ نے، تو شکر ادا کر. اللہ نے طاقت دی ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیجیے. اللہ نے علم دیا ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے، یہ اللہ کا شکر. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے، سب کچھ دیا، تو اس کے اوپر لکھ کے رکھتے ہیں کہیں کہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. صرف لکھنے سے نہیں ہوگا، اللہ نے جو دے دیا کتنے کو نہیں دیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے. زبان سے بھی کرنا ہے، جسم سے بھی کرنا ہے اور عمل سے بھی کرنا ہے. ہر طریقے سے اللہ کا شکر ہونا چاہیے. تو یہ مومن کے ساتھ خاص ہے. پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اب جیسے آزمائش کی شکل دے دی ہے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے. اس آیت پر غور کیجیے گا تو کھیتی باڑی والے سب کے لیے آ گئی ہے. ہم آزمائیں گے، مومن آدمی صبر کرتا ہے اور جو صبر کا پھل جانتے ہیں ہمارا کیا ہوتا، ہم سے شکر بھی نہیں ہو پاتا اور ہم سے صبر بھی نہیں ہو پاتا. بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ پوچھیے مت، بہت خراب چل رہا ہے. ارے بھائی اسی میں اگر بول دی ہو کہ اللہ کا شکر ہے بھائی روکھا سوکھا کھا رہے ہیں تو کیا کچھ غلط ہو جاتا؟ آپ ان کو 10,000 دے رہے ہیں، 5,000 دے رہے ہیں، کیا یہ آپ سے مانگ لیتا؟ کیا اللہ کا شکر ہے. تو کیا ہونا چاہیے ہمیشہ مومن کی شان، ایسے کوئی بھی مسئلہ اللہ کا شکر ہے بھائی. اور جب بھی آزمائش کے دور سے گزرے، ارے کیا کہیں بہت تکلیف ہے، تو کیا آپ کی تکلیف کو دور کر دیں گے؟ کون ہے تکلیف دور کرنے والا؟ اللہ. اپنی پوری تکلیف ان کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ سب تکلیف کو دور کرے گا. تو ابھی نوٹ کا جو مسئلہ ہوا، اب یہ کہاں لے جائیں گے ہم اور آپ؟ اللہ کے دربار میں لے جائیں، اللہ اس مسئلے کو حل کر دے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ مر گئے، تو ہی حل کرنے والا ہے. یہ سب مسئلہ مومن کو ہمیشہ ہر چیز ایسا سوچنا چاہیے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کبھی نہیں سوچنے کا. چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی اور چلے جائیں گے. آخرت کے اعتبار سے سوچیں گے تو اس کا بڑا فائدہ. میرے بھائیو، میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے والا تھا وہ یہ کہ 5 گناہ ایسے ہیں، میں 3 ہی بیان کروں گا، اس کی سزا مل کے رہے گی، اس کی سزا مل کے رہے گی، اس کی سزا مل کے رہے گی. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات حدیث نمبر 4019 حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر ہو تو اللہ سزا دے کر رہے گا، چھوڑے گا نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، معاف کرتے، اور بڑے بڑے گناہ پر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے. وہ تو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں. ہر غلطی پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو اس روئے زمین پر کوئی بچے گا؟ کوئی بچے گا ہی نہیں. اب کچھ لوگوں کو مہلت ملی ہوئی ہے، دیکھیں کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے. کچھ لوگ بیچارے بہت نمازی ہیں لیکن ان کا کاروبار بہت نیک ہے لیکن نہیں چل رہا. تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہاں دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا نہیں چل رہا. میں تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میرا چلتا ہے. اللہ آزمائش کے دور سے گزار رہا ہے. اس لیے حدیث کے اندر آیا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 کہ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں. اس کو میں اکثر مثال کے ذریعے بولتا ہوں. کبھی کبھی آپ لوگ مچھلی مارنے کے لیے جائیے، یا کچھ لوگ جاتے ہیں سمندر میں کہیں بھی مچھلی مارنے کے لیے، تو وہ جو لکڑی پھینکتے ہیں نا، پھر اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے. کانٹے میں کیا لگائیں گے بھائی؟ آٹا لگائیں گے. کانٹے میں آٹا. تو جب آٹا لگائیں گے تو مچھلی اندر گھومتے رہتی، چلتے رہتی. تو
تو کیا کرے گی؟ کبھی آگے ذرا ٹک سے مارے گی تو اوپر جو ایک لکڑی ہوتی ہے نا وہ ٹک ٹک کرتی ہے، تو جب تک ٹک ٹک کرے ہم اور آپ کھینچیں گے؟ اللہ مہلت دے رہے ہیں، بہت سارے گھنٹی بج رہی ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ٹک ٹک ہو رہا ہے، کب پکڑیں گے؟ جب مچھلی جو پورے طریقے سے کانٹے کو اندر نکل جائے گی تو وہ کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم میں سے اگر بعض بھائی چلے گئے پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا، 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی۔ دلیل لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے، کھلم کھلا برائی، ہر چیز ہو رہی ہے، روکنے والے نہیں، جو روکتا ہے اسی کو لوگ مارتے ہیں، ارے بہت یہ بند ہے، یہ ہے وہ ہے، کس ٹائم کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ 2 بیماری، اللہ پلیٹ کی بیماری بھیج دے گا، تعاون کی بیماری، چوہے والی بیماری، والاوضاع، اور وہ بیماری جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ کون سی بیماری ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی؟ شیخ صاحب بھی اکیلے جواب دے رہے ہیں، آپ لوگ کے ساتھ ایڈز کی بیماری پہلے نہیں تھی، اب بڑھتی جا رہی ہے، سزا مل رہی ہے، اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ آگے چلیے اور وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، اب کچھ لوگ مرغی والے بھی ہیں، کچھ دال والے بھی، گیہوں والے، چاول والے، دکان والے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیلے والے، سیب والے، جو بھی تول ہے یہ کمی کرنا۔ کمی تو آپ کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بھئی زیادہ پیسہ آئے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آپ کے ایسا کرنے سے 3 سزا مل کے رہے گی۔ وہ 3 سزا کیا ہے؟ الا اخذوا بالسنین، بارش ہی نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ مارکیٹ میں چلے جائیے، لوگوں کو سمجھائیے بھائی صاحب آپ اپنا ترازو صحیح کیجیے، آپ اپنا ترازو صحیح کیجیے۔ کوئی مانے گا کہ میرا ترازو خراب ہے؟ بولیے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ کسی بھی مسلمان کو جا کے دیکھیے اور بولیے بھائی صاحب آپ کا ترازو کیسا، کیا بولے گا وہ؟ ارے کہیں بھی جا کے تولا لو، میرا 1 نمبر کا ہے، میرا خراب تھوڑے نا ہے۔ ایسا ہوتا مسئلہ۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے، ایک جگہ میں نے 2 کلو سیب لیا اور مرغی والے کے اس پر رکھا، اس کے ترازو پر، 2 سیب میرا زیادہ ہو گیا، کس کا ترازو خراب ہے؟ مرغی والے کا؟ بول کے دیکھیے، ہمت ہے تو مارے گا وہ، میرا ترازو خراب ہے۔ تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا بھائی صاحب سیب والے نے مجھ کو 2 سیب زیادہ دے دیا ہے، اس کا چپ چاپ جائیے۔ چہرہ دیکھ کر 1 کلو کا 2 طریقے کا ہوگا، وہ لوگ رکھتے ہیں کیسا چہرہ، تھوڑا مولوی ٹائپ کا ہے کیا، ذرا سیدھا سادہ، تو وہ ذرا کام چل جائے گا، کچھ اس کا ہاں بھائی چل جائے گا، جی نہیں، بڑی سزا مل کے رہے گی۔ یہ معمولی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، کیوں؟ معمولی مت سمجھیے گا، سزا مل کے رہے گی چاہے جو بھی ہو جائے، کیونکہ ایک قوم کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ کون 3 سزا کیا؟ بارش ہوگی نہیں، وشدت المعونہ، نوکری نہیں ملے، نوکری کے لیے بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ نے شادی نہیں کرنی، مولوی صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ لائیں گے، کہاں نوکری ملی نہیں، سب بھاگ رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور آپ نے یہ کر رکھا ہے تو وہ کر رکھا ہے تو وہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، چھوٹی موٹی تنخواہ پر بھی کام چلا لینے کا اور تجارت کرنے کا، آگے بڑھنے کا، زیادہ چکر میں نہیں رہنے کا، تو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، نوکری لگی نہیں رہی۔ سزا کس کی مل رہی ہے؟ ناپ تول میں کمی کوئی اور کر رہا ہے، لیکن سزا نوکری نہیں ملی۔ نمبر 3 سزا وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ کچھ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بھیا لگا لیے، دماغ لگا لیے۔ قل اللہم مالک الملک، یہاں بھی مومن کی شان وہی ہوگی، قرآن کی آیت وہی پڑھے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دیجیے، اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ،
جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، حیدرآباد کے 4 مینار بنایا، دلی کا قطب مینار بنایا، ان کے خاندان کے لوگ، میں ٹوٹل ملا کے بول رہا ہوں، کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں۔ اللہ کسی کو چائے بنانے کو مجبور کر دے اور اللہ کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا، اللہ نے دیا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ حالات چاہے جیسے بھی رہو، مومن کبھی گھبراتا نہیں، چاہے جیسے بھی حالات آ جائے، جس طریقے کا بھی مسئلہ ہو، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر چیک کرنا پڑے گا ہو کیا رہا ہے۔ چلیے آگے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا وَخَزُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، یہ ہو گیا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اسی کی سزا مل رہی ہے آج۔ اگر لوگ زکات نہیں نکالیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے پورے مسلمان جو واقعی زکات ہے جن کے اوپر فرض 2.5% نکال رہے ہیں، پورے مسلمان نکال رہے ہیں پوری دنیا میں؟ لگتا ہے کیا؟ ارے اگر نکالے ہوتے تو کاہے کو گھبراہٹ پڑتی؟ اب تو قرضہ بھی مل رہا ہے۔ وہ 8 نومبر 2016 سے پہلے قرضہ بھی لوگ نہیں دیتے تھے، اب بولتے بھیا لے جاؤ، اس کو وائٹ کر کے لا کے دینا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اگر زکات نکالے ہوتے صحیح طریقے سے تو کوئی مسئلہ ہوتا۔ زکات اگر لوگ نہیں نکالیں گے تو بارش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے بارش نازل کر دیتا ہے، ہمارے اور آپ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ کس کی وجہ سے بارش ہو رہی؟ جانوروں پر رحم کھاتے۔ میرے بھائی، گناہوں کی سزا مل کے رہے گی، یہاں بھی ملتی ہے سزا، وہاں بھی ملتی ہے۔ باتیں بہت ساری ہے، ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے روک سکوں گا۔ دنیا میں بھی تو سزا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ بہت نام تھا، صدر صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں، پریسیڈنٹ صاحب ہیں، ارے یہ عہدہ ان کے پاس ہے لیکن گھوٹالا کر دیا، تو 2G گھوٹالا، تو وہ گھوٹالا، تو وہ گھوٹالا۔ پہلے نام تھا، اب بدنام ہو گئے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اچھا یہ گھوٹالا والا آفیسر ہے۔ ابھی یہ پتا چلا کہ یہ جو نوٹ کا مسئلہ آیا ہے، کتنے بینک کے مینیجر ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ وہ سب اندر کالا دھن والوں سے سیٹنگ کر کے وہ لائن ادھر لگی ہوئی ہے اور اندر ہی اندر ان کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ بدنام کر دے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سورہ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی ذلیل کرتا ہے، تو یہ گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ میرے بھائیو، مرنے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ نہیں مانے تو سزا ملے گی اور مل کے رہے گی۔ دلیل صحیح بخاری کتاب التعبیر الرؤیا کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے بات رکھوں گا۔ اس میں 4 چیزیں اس حدیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن نبیوں کا خواب سچا ہے اور نبیوں کا خواب شریعت ہے۔ آج کل ہم اور آپ جو خواب میں دیکھ لیتے ہیں اس کو شریعت سے بڑھ کر مان رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ حضرت جی کا خواب تو ان کا خواب دیکھو، اگر اس پیپر کو اتنا 1000 مرتبہ نہیں چھپوایا تو ایک نہ ایک بچہ مر جائے گا۔ شریعت خواب کے حساب سے چلے گی۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے بھائی، ہمارا اور آپ کا خواب گھبرائیے گا نہیں۔ اگر غلط خواب بھی دیکھیے گا تو گھبرائیے گا، جب تک اوپر والا نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اچھا خواب ہے ٹھیک ہے، رکھیے، بچا کے رکھے، بولیے نہیں، ورنہ حسد کرنے والے لوگ لائٹ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو بتانے کا نہیں۔ اور اگر کچھ خراب خواب بھی دیکھے، جیسے کوئی ہم کو بھگا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، اوپر سے گرا رہا ہے، ارے بھائی جب تک اوپر والا نہ چاہے تو کچھ کر سکتا ہے کیا؟ تو خواب کے حساب سے شریعت نہیں چلتی ہے، اور اس لیے زیادہ ٹینشن میں مت آئیے گا۔ نبیوں کا خواب سچا ہے۔ اس میں 4 واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا، اس کو پتھر سے مارا جا رہا ہے۔ غور سے سنیے گا، سزا مل کے رہے گی، پتھر سے مارا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ؟
چلیے آگے ہم بتائیں گے. تو آگے جب گئے تو بتایا یہ وہ آدمی ہے قرآن بھی پڑھتا تھا. فینام عن الصلاۃ المکتوبہ، الصلاۃ المکتوبہ، قرآن بھی پڑھتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اور فرض نماز سے سویا ہوا رہتا تھا. آج کل لوگ بولتے ہیں نا نماز ارے چلے گا، اللہ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے. یہ بات تو بالکل صحیح کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے، لیکن اللہ پکڑنے والے بھی ہیں. وہ بھول گئے کیا؟ اللہ پکڑنے والے بھی ہیں. جو نیک عمل کریں گے ان کو نعمت دینے والے، جو برا کرے اس کو اللہ پکڑنے والے، سزا دیں گے. اللہ کے یہاں آگ بھی ہے تو اللہ کے یہاں باغ بھی ہے. نیک لوگوں کے لیے باغ اور برے لوگوں کے لیے آگ، دونوں ہے. اللہ پکڑیں گے، اللہ چھوڑیں گے، اللہ رحم کریں گے، وہ سب ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ سزا ملی، کس کو ملی؟ کیا سزا ملی؟ سر کو کچلا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے. یہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ ابھی پریشانی پڑ گئی ہے پیسے والی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ نماز میں آتے اللہ سے مانگتے، اللہ کوئی راستے نکال دے نکال دے. تو کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی. کہاں مسجد کی طرف رجوع کی؟ کہاں آئے؟ کہاں پہنچے؟ نہیں آئے. برائیوں سے روکنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. اسلام کے اندر جو ہے یہ کتنے پلر ہیں بھائی؟ اسلام کے 5. ایک ہی ایسا پلر ہے جو اوپر سے آیا ہے، بقیہ 4 نیچے ہے. اوپر والا کون تھا؟ نماز. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہاں پر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا. کتنے وقت کی نماز پڑھتی بھائی؟ 50. کتنا اچھا رہتا. 50 وقت مسجد ہی میں بیٹھے رہتے. اچھا رہتا کہ نہیں؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم اور آپ دعا دے رہے ہیں، کچھ بھائی دعا بھی دے رہے ہیں. 50 لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ معراج کا تحفہ ہے. ارے جائیے، آپ کی قوم طاقت نہیں رکھے. گئے آئے، گئے آئے، گئے آئے، گئے آئے. 5 اب 5 بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی زور لگوایا، کہا کہ جائیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ 5 ہو کے کم ہو رہا تھا، تو یہ تحفہ ختم ہو جاتا. پھر بھائی سوچ رہے ہوں گے ارے جا کے کم سے کم 2 کروا لیے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. 5 لیکن ثواب سزا مل کے رہے گی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو. نمبر 2، چلے ایک آدمی ایسا ہے جس کے منہ کو پھاڑا جا رہا ہے. اب یہاں سے منہ کو پھاڑے گدی تک پہنچا دیا، ادھر سے پھاڑے وہاں تک پہنچا دیا، پھاڑا جا رہا. کون ہے یہ؟ بہت اڑا رہا ہے. کون ہے یہ؟ آگے چلیے بتائیں گے. یہ جھوٹا آدمی ہے. صبح اٹھتا تھا، جھوٹ گڑتا تھا، تبلغ الآفاق، پوری دنیا میں جھوٹ کو پھیلا دیتا. اسے ایک مسئلہ یہ بھی نکال سکتے کہ آج کل کیا ہے؟ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں کس طریقے سے کبھی کبھی لوگ غلط بیان کر رہے ہیں. یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، دس ہے، ڈیٹ ہے، جھوٹی بات پھیلائی جا رہی. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پورے منہ کو پھاڑ دیا جائے گا. اس لیے سچے بنیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ. چلیے آگے چلیں تو دیکھا کہ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں اور تندور میں جل رہے ہیں. تندور آپ نے دیکھا، جو روٹی بنتی ہے تندوری روٹی، وہ روٹی کھاتے اچھا بھی لگتا ہے سب. یہ وہ آگ میں دونوں جل رہے ہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں ذرا دھیان دیجیے گا. ہاں جل رہے ہیں دونوں. کون ہے یہ؟ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو ہیں زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، سزا مل کے رہے گی. اگر توبہ استغفار نہیں کرے تو مل کے رہے گی. اب آخری بات، آج کل پیاز کا دھندا بھی وہ چل رہا، سود کا دھندا چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ مسلمان لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ ادھر سے لپیٹ کے لے رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں، بینک میں رکھ کے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کھانے کی صورت بنتی ہے. سود کا سب سے نچلا درجہ، پیاز کا سب سے نچلا درجہ. دلیل
سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2274 الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے 70 درجے ہیں. سب سے معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کر رہا ہے. یہ جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ زنا کر رہے ہیں. سزا کیا ہے وہاں مرنے کے بعد؟ ایک آدمی خون کی ندی میں تیر رہا ہے اور جیسے کنارے پہنچتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے. جیسے باہر نکلنا چاہتا ہے نکل ہی نہیں پا رہا, پتھر ڈال دیا پھر چلا گیا. اب یہاں غور کیجئے گا خون کی ندی کیوں ہے وہ بتائیں گے؟ بھائی ندی کبھی خون کی ہوتی نہیں. یس دیکھیے امام صاحب بھی جواب دے, شیخ صاحب بھی جواب دے, کیونکہ وہ خون چوس رہا ہے لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ اسی خون میں اس کو سزا دے گا. کون ہے یہ؟ فَإِنَّهُمْ آكُلُوا الرِّبَا, یہ سود کھانے والے. تو میرے بھائی گناہوں کی سزا ملتے رہے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت کو پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. اے ہمارے رب تو ہم سے مؤاخذہ نہ کر جو ہم بھول گئے یا ہم نے غلطی کر لی. پھر اسی طرح اتنا بوجھ مت دے جو اس سے پہلے لوگوں کو دیا, اور ایسا بھی بوجھ مت ڈال جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے. اللہ معاف فرما دے, بخش دے, اللہ ہماری مدد فرما. وہی بہترین کارساز ہے. یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کے گناہ سے پاک و صاف کر دے, ہمارا خاتمہ خیر کرے, کتاب و سنت پر چلنے کے اللہ توفیق دے.